الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے. حج سے متعلق بات ہے. فرمایا: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. حاجیوں کو خطاب ہے کہ اپنے کھانے پینے کا خرچہ ساتھ رکھ لو، اور خصوصاً حج کے سفر میں تقوی کا خیال رکھو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور تقوی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈر کے رہو اے عقل مندو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا حج مبرور، جس کا حج مقبول ہے اس کا بدلہ جنت ہے. مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس حج میں فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ پر عمل ہو. لڑائی جھگڑا نہ ہو، گندی بات نہ ہو، کوئی ایسا حکم عدولی نہ کرے، آداب کا خیال رکھے، رزق حلال ہو، تو یہ اس شخص کا حج حج مبرور ہے، اس کا بدلہ جنت ہے. حج کی بہت فضیلت ہے اور رکن اسلام ہے. جتنے ارکان اسلام ہے سارے ہی فضیلت والے ہیں اور انسان کے دنیا آخرت کے لحاظ سے فائدے والے ہیں. جتنے ارکان اسلام ہیں، ایمان لانا بھی، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، سارے دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے کے ضامن ہیں. جیسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے، اس سے پہلے وہ کافر تھا، تو ایمان کی برکت سے اس کے سارے گناہ، چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، اعلانیہ خفیہ، سب معاف ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اس حدیث کا حصہ ہے الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج سے بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کے بعض امور ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی حدیث کا تیسرا حصہ ہے الہجرت تہدم ما کان قبلہ. امام مسلم نے روایت کی، مشکات شریف میں بھی ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام کی برکت سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. والحج یہدم ما کان قبلہ. حج کی برکت سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. والہجرت تہدم ما کان قبلہ. اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت ہو، ہجرت
کہ جیسے دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آتا ہے، دارالحرب کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آتا ہے کہ وہاں نیکیاں صحیح بجا لا سکوں گا، اسلام کے احکام پر عمل کر سکوں گا، تو وہ تمام گناہ ہجرت سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مہاجر کی بہت فضیلت ہے۔ تو حج کی بھی اسی طرح، جو بھی رکن اسلام ہے ان سب کی یہ فضیلت ہے۔ نماز کی بھی اسی طرح فضیلت ہے، روزوں کی بھی اس طرح فضیلت ہے، اور حج رکن اسلام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ تعالی و رسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جہاد کی ضرورت ہو تو جہاد فی سبیل اللہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا حضرت جہاد کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حج کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ ایک حدیث میں عورتوں سے متعلق جہاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ عورتیں جہاد میں جا سکتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں حج میں چلی جائیں محرم کے ساتھ تو ان کا یہی جہاد ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کمزور لوگ، ضعیف لوگ، سنرسیدہ، یہ جہاد اور اس طرح کے مشکل کاموں میں نہیں جا سکتے، اور عورتیں، بوڑھے اور عورتیں جہاد میں نہیں جا سکتے، تو حج میں جائیں، ان کو جہاد کا بھی ثواب مل جائے گا اور حج بھی ادا ہو جائے گا۔ تو حج کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاجی وفود اللہ تعالی، حاجی اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی طرف سے وفود ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حاجی ضیوف الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ تو اللہ کے مہمان ہیں، اور دنیاوی لحاظ سے غریب سے غریب شخص بھی اپنے مہمان کی کچھ نہ کچھ قدر کرتا ہے، غریب سے غریب شخص بھی۔ اور اللہ تو مالک الملک شہنشاہ ہے، وہ اپنے مہمان کی کیوں نہیں قدر کرے گا؟ تو حاجی ضیوف الرحمن۔ دوسری حدیث میں فرمایا وفود اللہ، حاجی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ لہٰذا حاجی یا عمرہ کرنے والا شخص جب واپس آئے تو اس سے ملو، اس سے دعا کراؤ۔ اللہ تعالیٰ حاجی کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اس سے اپنی مغفرت کی درخواست کرو کہ ہماری مغفرت کی دعا کریں۔ حاجی جب مغفرت کی دعا کرے گا اللہ قبول کریں گے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ حاجی گھر پہنچنے سے پہلے پہلے جس کے لیے دعا کر لے گا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے ایئرپورٹ پر رش بنا ہوا ہوتا ہے یا رواج پر عمل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 40 دن تک اگر حاجی کسی کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے گا تو 40 دن تک حاجی کی دعا قبول ہوتی رہے گی، اس سے دعائیں کریں۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حاجی حج کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے یا سفر شروع کر دیتا ہے، ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے، اس کا گناہ ہر قدم پر ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، اور ایک درجہ جنت میں اس کا بلند کیا جاتا ہے۔ کون قدموں کو گن سکتا ہے؟ اور پھر جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ترانہ ہے، توحید کا ترانہ ہے۔
جس کو امام مسلم نے روایت کیا، ما من مسلم یلبی الا لبا ما عن یمینہ و شمالہ من شجر او حجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہونا الی ہا ہونا، رواہ مسلم۔ کوئی مسلمان جس نے احرام باندھا، چل پڑا، نیت کر لی، لبیک اللہم لبیک، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو مخلوق ہے، زیرو ہے یا زیرو نہیں، ذوی العقول ہے ذوی العقول نہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، نشیب و فراز ہے، ٹیلے ہیں، جو کوئی بھی مخلوق ہے وہ بھی اس کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ترانے میں، اس تلبیے میں وہ بھی مصروف ہو جاتی ہے۔ تو حاجی جب حج کرتا ہے، خواہ وہ منا کی طرف جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، ایک ایک قدم پر اس کی نیکی ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ کنکریاں مارتا ہے، میں طریقہ حج اور عمرہ میں بتا چکا ہوں کہ کنکریاں مارنے میں دو طرح کی حکم عدولی ہے، یا تو کنکریاں مارتے ہی نہیں ہیں، آپ ہی میری کنکریاں مار کے آ جانا، کیونکہ شیطان بڑا سخت ہے، کہیں پکڑ نہ لے، وہاں لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کے بندے، وہ تو اپنے رش رش کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے، شیطان تھوڑا پکڑ کے غلط دباتا ہے، آپ ہی کنکریاں ہماری مار لینا، یہ بھی غلط ہے۔ فرسٹ کلاس صحت مند ہے۔ نیابت اس وقت جائز ہے جب بندہ خود بہت معذور ہو، تب نیب بنائے کہ فلانا بندہ کنکریاں مار لے، یا کنکریوں کے بجائے لوگ پتھر مارتے ہیں اور جوتے مارتے ہیں کہ جتنا بڑا پتھر ماریں گے شیطان اچھے طریقے سے مر جائے گا اور ہمیں نہیں ستائے گا، پھر یہ بھی غلط ہے۔ جو حکم ہے اس کے مطابق، اور ایک ایک کنکری پر گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زاد راہ ساتھ لے لو، زاد راہ ساتھ لے لو اور تقوی اختیار کرو۔ ہر وقت ہی مومن کو تو تقوی میں رہنا چاہیے، لیکن یہ خالص نیکی کا سفر ہے، اس میں تقوی لازمی ہے تاکہ یہ اتنا سرمایہ، اتنا وقت، یہ سارا ضائع نہ ہو جائے، حج مقبول ہونے کے بجائے کہیں مردود نہ ہو جائے، اس لیے تقوی ضروری ہے اس میں۔ شریعت اسلامیہ دوستو ایک حکم پر عمل کرانے میں دوسری چیزوں کو فراموش نہیں کرتی، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ فرمایا حج اس شخص پر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہے، جس کو چوتھے پارے میں بیان فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جانے آنے کا اس کے پاس کرایہ ہے، وہاں پر رہنے کے لحاظ سے اس کے پاس کھانے کا خرچہ ہے، حج تمتع یا قران ہے تو اس کے پاس قربانی کا خرچہ ہے، اور اگر اس کے ذمہ ماتحتوں کی کفالت ہے تو اپنے ماتحتوں کے لیے خرچہ چھوڑنے کی ہمت ہے، تب اس پر حج فرض ہے۔ صرف اپنے ٹکٹ کا انتظام کر لیا اپنے حج کا، دیکھا جائے گا ادھر بھی اللہ کھلائے گا، اور دیکھ لیں گے بچوں کو بھی، توکل علی اللہ، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ خیال کرے گا، یہ خلاف شرع بات ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو حج کا، وہاں پر کھانے کا، قربانی کا خرچہ ہو، اور اپنے گھر والوں کو پیچھے خرچہ دے کر جائیں تاکہ یہ پریشان نہ ہو۔ یہ حیثیت ہے تو یہ صاحب استطاعت ہے، اس شخص پر حج فرض ہے، یہ حج کے لیے جائیں۔ اور اگر گھر والوں کو ویسے چھوڑ کر چلا گیا، نہیں، یہ غلط ہے۔ فرمایا واپس آنے تک جو معقول خرچہ ہے وہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جائے، یہ بجلی کا بل آئے گا، یہ گیس کا بل آئے گا، یہ آپ لوگوں کے آٹے کا کھانے پینے کا خرچہ ہے، اور ادھر اپنے لیے بھی خرچہ ہونا چاہیے کہ وہاں جا کر پھر بھیک نہ مانگنا پڑ جائے، سوال نہ کرنا پڑ جائے، کہ صرف سوال وہاں اللہ سے ہی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا میں ساری بات داخل ہو گئی کہ صاحب حیثیت شخص پر حج فرض ہے،
اور صاحب حیثیت 3 لاکھ روپے ہے تو اس شخص پر حج فرض ہے، قربانی بھی ہو جاتی ہے، اپنا کھانے پینے کا خرچہ بھی ہو جاتا ہے، اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی 8-10 ہزار چھوڑ جائے گا، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اتنی حیثیت رکھتا ہے اور حج کو خواہ مخواہ مؤخر کر رہا ہے تو غلط ہے، یہ گنہگار ہونے کا خطرہ ہے۔ بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ بعض نے لکھا ہے گناہ تو نہیں لیکن بہتر بھی نہیں ہے کہ حج کو مؤخر کیا جائے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص پر حج فرض ہے اور حج نہیں کیا، ویسے ہی فوت ہو گیا، تو فرمایا کہ مات یہودین او نصرانین، یہ شخص جس پر حج فرض تھا اور نہیں کیا، بلا وجہ سے ٹھیک تھی، حالات موافق تھے، راستہ پرامن تھا، فوت ہو گیا حج فرض کیے بغیر، مات یہودین او نصرانین، یہ یہودی ہو کے مرا ہے یا نصرانی ہو کے مرا ہے۔ اسلام والے شخص کے لیے ضروری تھا کہ جب اس کے اوپر یہ حج فرض ہو گیا، رکن اسلام اپنا وہ پورا کرتا، رکن اسلام اپنا وہ پورا کرتا، اور پھر اس کے بعد باقی کام ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں پیسے تو تھے، صحت ٹھیک نہیں تھی یا راستہ پرامن نہیں تھا تو معذور ہے، راستہ پرامن ہو، صحت اپنی صحیح ہو، تو پھر بھی اگر وہ سستی کرتا ہے بہت بڑا گنہگار۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میدان حشر میں حج نہ کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کے بارے میں بہت سخت وعید ہوگی اور الگ ان لوگوں کے زمرے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بلا وجہ نماز میں سستی کرتا تھا، اس کو بھی کافروں کے حامان، قارون، حامان کے گروہ میں سے اس کو اٹھایا جائے گا، جو شخص نماز فرض میں سستی کرتا رہا۔ نماز نہ پڑھنا گویا کہ کافروں والا عمل ہے، جیسے کافر نہیں پڑھتے تو اس نے بھی نہیں پڑھا۔ بعض جو اصحاب الظواہر ہیں، یعنی جن کو یہ کہیں کہ تھوڑے سخت محدث ہیں، سخت علماء ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کافر ہو گیا، اس کے جنازے ہی جائز نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ صاحب حیثیت ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے کہ کافر تو نہیں ہوگا، گنہگار بہت زیادہ ہے، اس نے حج نہ کر کے کافروں والا عمل کیا ہے، زکوٰۃ نہ دے کر کافروں والا کام کیا ہے، نماز نہ پڑھ کر کافروں والا کام کیا، گناہ کے لحاظ سے وہ ان کے زمرے میں چلا گیا ہے۔ لیکن وعید بہت سخت ہے کہ بے نمازی شخص کا حشر فرعون، حامان، قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص پر حج فرض تھا اور حج نہیں کیا، میدان حشر میں اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس پر حج فرض تھا۔ اور یہ تو ایک سعادت کی بات ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ارکان اسلام پورا کرنے کی توفیق اور سعادت بخشی ہے کہ یہ شخص حج کر رہا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج میں ہر وقت استحضار نیت کرتا رہے، نیت کا جائزہ لیتا رہے ہر وقت، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حاجی صاحب کہلانے کے لحاظ سے جا رہا ہوں، الحاج لقب پانے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ اب ان قریب زمانہ آئے گا، لوگ ووٹ لیں گے نا جی، تو کیا الحاج فلانا، الحاج بھائی تم نے آج اس لیے کیا تھا، لوگوں سے ووٹ لو۔ تو نماز پڑھتا ہے بندہ، نماز اس لیے پڑھتا ہے لوگوں سے ووٹ لے، یہ سب ریاکاری کی شکلیں ہیں یا جہالت کی شکلیں ہیں۔ استحضار کرنا ہے نیت کا، خالص اللہ کی رضا کے لیے، ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے۔ نماز پڑھتا ہے انسان تو اپنے ساتھ تھوڑا لقب لکھواتا ہے کہ نمازی، روزے بھی تو رکن اسلام ہے، ارکان اسلام میں سے روزے رکھتا ہے تو تھوڑا اپنے ساتھ صائم ساتھ لکھواتا ہے، روزے والا لکھواتا ہے۔ تو حج کر کے اپنے ساتھ کیوں لکھواتے ہیں حاجی صاحب؟ بعض لوگ تو اپنے کارڈ بھی اس طرح چھپاتے ہیں، حاجی صاحب فلانا، یہ غلط ہے۔ کسی نے کوئی کہہ دے حاجی صاحب، چلو کوئی بات نہیں کہ یہ حج شخص کر کے دوسرا حاجی صاحب اس کو کہہ دیتا ہے،
لیکن ایک شخص خود اپنے نام کا حصہ بنا دیتا ہے حاجی صاحب اور الحاج، مناسب نہیں، خطرہ ہے، ریاکاری کا خطرہ ہے یا جہالت ہے، ایسا نہیں لکھنا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر حج کرے اور نیت کا جائزہ لیتا رہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ حج کریں گے کاروبار کرنے کے لیے، وہاں جائیں گے، فلانی چیز سستی ہوگی، ادھر سے اٹھا کے ادھر لے آئیں گے، مہنگی بیچیں گے۔ کچھ لوگ حج کریں گے بھیگ مانگنے کے لیے، وہاں دیکھا ہے لین کے اوپر دنیا بیٹھی ہوتی ہے، حاجی بابا اس طرح۔ کچھ لوگ حج کریں گے سیر و تفریح کے لیے کہ چلو وہ جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں، بچوں کو گھما کے لے آتے ہیں۔ اور کچھ حج کریں گے شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں، لوگ ہمیں بہت زیادہ سخی کہیں، لوگ ہمیں کہیں بہت اچھا قاری صاحب ہے، بہت اچھا مولوی صاحب ہے، اس لیے علم پڑھ رہا ہے۔ یہ سب ریاکاری ہے اور بہت بڑا خطرہ ہے، یہ گناہ ہے، اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ 4 طرح کے لوگ جو حج کر رہے ہیں، سیر و تفریح والے، ریاکاری والے، کاروبار والے اور بھیگ مانگنے والے، ان کا حج نہیں ہے۔ 5ویں جماعت جو اللہ کی رضا کی خاطر حج کر رہی ہے، فرمایا ان کا حج مقبول ہوگا، جو خالص اللہ کے لیے، یہاں سے جس کی نیت ہو کاروبار کرنے کے لیے اس لیے جا رہا ہے اس کا حج۔ لیکن اگر وہاں ضرورت پیش آ جائے تو فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ دیکھو اسلام کی آسانی، ادھر تو فرمایا نا کہ کاروبار کے لیے جو جائے گا اس کا حج ہی نہیں ہے، حج کی نیت سے ہونا چاہیے۔ اور اب یہاں سوال پیدا ہو گیا، اشکال آ گیا کہ وہاں تو جا کر چیز ضرورت پیش آتی ہے، اور خصوصاً جس نے پہلی دفعہ حج کرنے جا رہا ہو یا عمرہ، تو اس نے تو بڑے ہدیے بھی لینے ہوتے ہیں واپس آ کے، دنیا تو مبارکباد ہی دینے آتی ہے، تو ٹوپی لائی ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے مان لی جا نماز لائی ہے کہ نہیں لائی؟ خدا کے بندو، اتنا یہ لاکھوں روپے وہاں خرچہ کر کے آیا ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے آیا ہے، اور ادھر سے آپ اس سے تو دعا لینی ہے، جا نماز لائی ہے نہیں لائی، ٹوپی لائی ہے کہ نہیں لی، یہ رواج بن گئے، فضول چیز ہے۔ اصل تو حاجی صاحب سے دعا ہے، اور آپ کو کیا پتا وہ کس طرح مشکل کے ساتھ گیا ہے، کس طرح کمیٹیاں ڈالی ہیں، کوئی گائے بیچی ہے، کچھ کیا کیا ہے، اور واپس میں پھر وہ سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے اور مصیبتوں میں بھی پھنستا ہے۔ یقین کرو تمام ایئر لائن، اس میں صرف یہ نہیں، سعودی نہیں، تمام ایئر لائن حاجی مسافروں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں جیسے احسان کر کے مفت لے کر جا رہے ہیں، احسان کر کے مفت لے کر جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے بے ادبی سے، بدتمیزی سے، اہانت آمیز الفاظ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور اس طرح کوئی حاجی صاحب یہ کہہ بھی دے مہربانی کرو حضرت صاحب پیسے خرچ ہو جائیں، میں ایئر لائن والا ہوں، میں نہیں جانتا آپ کا حج، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرا کام، مجھے نہیں دعا چاہیے آپ کی۔ اس طرح بڑی تو ایئر لائن چلا رہا ہے اور اس کو کامیاب ترین تر بنا رہا ہے یہ۔ اور باقی سعودی عرب اگر کوئی شخص جائے تو اس کا 20,000 اور 30,000 ٹکٹ ہے جو عام کام کے لیے جائے، اور حج عمرے کے لیے کوئی شخص جائے تو اس کا ٹکٹ 1,00,000 روپے ہوتا ہے۔ اور پھر حاجی کے ساتھ تعامل یہ ہوتا ہے کہ 2 کلو وزن اس کا زیادہ ہو جائے، 2 بوتلیں پانی اس کا زیادہ ہو جائے، تو اس طرح بے ادبی اور اہانت کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ اس میں صرف یہ نہیں، تمام ایئر لائن بال اتفاق بدتمیز ہیں اور حاجی مسافر ان کے ساتھ وہ غلط طریقے سے پیش آتے ہیں۔ جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہے، کسی کا سامان زیادہ ہے تو ادب کے ساتھ اس سے بات کی جائے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ اسلام نے ہر شک کو سامنے رکھا ہے کہ آپ وہاں جائیں، آپ کا وہاں خرچہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، اور اپنے گھر والوں کو بھی خرچہ دے کر جائیں کہ پیچھے یہ نہ سمجھیں کہ وہ تو حج کے لیے چلا گیا اور ہم بہت مشکل ہیں۔ یہ حج فرض ہے، رکن اسلام کے لیے جا رہا ہے، اس کے باوجود اس مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ چھوڑ کر جائے، یعنی ایک رکن کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے، پھر بھی یہ بات ہے کہ اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے خرچہ چھوڑ کے جائے۔ یہ ایک جماعت تھی جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے لیے چل پڑتے تھے اور خرچہ ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، کہتے ہم اللہ کے مہمان ہیں، نتوکل علی اللہ،
बस हमारा अल्लाह के ऊपर भरोसा है, हमारा अल्लाह पर तवक्कल है। चल पड़ते थे, सवारी तो होती थी, लेकिन ये ज़माना इस्लाम से पहले की बात, ज़्यादा राह साथ नहीं लेके जाते थे। नतवक्कल अल्लाह, हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, और उधर जाकर फिर भीख मांगते थे। तो फरमाया कि ऐसा नहीं, वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। लेकिन अगर वहाँ पर कोई चीज़ खरीदनी पड़ जाए, जैसे मैंने बताया रवाजों पर अमल करना अच्छा तो नहीं है ये। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि जब हज उम्रा करने आती थी तो मक्का से ज़मज़म लेके जाती थी। शुक्र है ये हदीस सही है और उन हज़रात ने भी मानी हुई है, वरना तो आप ज़मज़म भी मना हो जाना है। थोड़ा थोड़ा तो मना हो ही गया ना, आप अपने मर्ज़ी से ज़मज़म नहीं ला सकते, एयरपोर्ट से ख़रीदना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, शुक्र है लाने तो दे रहे हैं। ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बाद हज़रात ने रवायत किया है कि आप भी एक बर्तन में पानी साथ ले लेते थे। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अमल बिल्कुल वाज़ेह है कि वो आब ज़मज़म साथ लेके आती थी, और आब ज़मज़म की बहुत फजीलत है। और फरमाया थोड़ा सा भी बड़े बर्तन में डाल दें, उसको भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी जैसे वापस आते हैं। तो ये एक हदिया है और इसकी सआदत है। और दुआ, आम पानी की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी सक़ानी बिरहमतिही माअन अज़बन फ़ुरातन वलम यजअल लहू बिज़ुनूबिना मिल्हन उजाजा। ऐ अल्लाह, आपने इतना ठंडा मीठा पानी पिलाया है, हमारे गुनाहों की वजह से इसको खारा नहीं बनाया है। ये तो आम पानी की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी सक़ानी बिरहमतिही माअन अज़बन फ़ुरातन वलम यजअल लहू बिज़ुनूबिना मिल्हन उजाजा। लेकिन अब ज़मज़म की दुआ ही मुख्तलिफ है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शफ़ाअन मिन कुल्लि दा। पानी पिए जा रहा है और दुआ क्या मांगी जा रही है? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन, ऐ अल्लाह इल्म नाफ़िअ अता फरमा, रिज़्क़ वासी अता फरमा, व शफ़ाअन मिन कुल्लि दा, और हर बीमारी से शफ़ा नसीब फरमा। एक हदीस में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आब ज़मज़म ताआम तौमिन व शिफ़ाउ सुक़्मिन। आब ज़मज़म का पानी पियो जिस नीयत से पियो, भूख लगी हुई है तो इस नीयत से पियो, भूख दूर कर देगा। प्यास लगी हुई है इस नीयत से पियो, प्यास दूर कर देगा। बीमारी है तो इस नीयत से पियो, शिफ़ाउ सुक़्मिन, बीमारी की शफा का सबब बन जाएगा। अल्लाह ने उसमें ये तासीर रखी है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वहाँ कोई चीज़ खरीदनी पड़ जाए तो हरज नहीं। कुरान ने कहा लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम, कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं कि हमें तुम्हें वहाँ कोई चीज़ खरीदनी पड़ गई और मुनासिब लग रही है, अपनी ज़रूरत के लिहाज से है, और इस नीयत से है कि हरमैन वालों का भला हो जाए, इस नीयत से आप खरीद रहे हैं तो और सवाब है। जैसे एक हदीस में आता है कि मदीना वालों से कोई चीज़ खरीदा करो इस नीयत से कि उनका भला हो, तो भी सवाब है। नीयत तो हज की है, वहाँ कोई चीज़ अच्छी लग गई, ज़रूरत की है, तो ख़रीदने में कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अपना यहाँ से ज़्यादा राह लेके जाना है, मुस्तगनी हो के जाना है, ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो, दिल में कोई ऐसे कोई ख्यालात ना है कि फ़लानी चीज़ नहीं है, खाने के पैसे नहीं, ये नहीं आना चाहिए। आप मुतमईन हो के इबादत करें। यही तो वजह है कि एक शख्स को सख्त भूख लगी हुई है और उधर नमाज का वक्त हो गया, तो हुक्म ये है कि खाना पहले खा ले। ऐसा ना हो जब वो नमाज पढ़ेगा तो पूरी नमाज में उसको भूख होगी और खाने का ही ख्याल आता रहेगा, उसकी सारी नमाज खाना बन जाएगी। तो पहले खाना खा ले, फिर इत्मीनान के साथ नमाज पढ़े। कभी ऐसा वाक़या हो जाए, ऐसा ना हो कि हर रोज़ ही ऐन नमाज के वक़्त ही ये बाबू दस्तरखान लगा के बैठ जाए कि वो मौलवी साहब ने बताया पहले खाना खाना चाहिए और नमाज हुई। कभी ऐसा इत्तेफाक हो गया कि सख्त भूख लगी है तो खाना पहले खा ले, नमाज बाद में पढ़े, वरना अपना टाइम टेबल सेट करे ना, अपने खाने को, अपने कारोबार को, अपने दफ्तर को, अपने तमाम निज़ामों को सेट करे कि नमाज अपनी जगह पे अदा हो, दीगर है जो उमूर हैं वो अपनी जगह पे अदा हो। तो फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल। आदाब का ख्याल रखे, आदाब का ख्याल रखे। आदाब की बरकत से, मुस्तहब्बात की बरकत से
سنتیں محفوظ رہتی ہیں، سنن کے برکت سے فرائض محفوظ رہتے ہیں، فرائض کی برکت سے، فرائض صحیح معنی میں ادا کرنے کی برکت سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کا مقولہ ہے، فرمایا من تہاون بالآداب عوقب بالسنہ، من تہاون بالآداب عوقب بالسنہ، ومن تہاون بالسنۃ عوقب بحرمان الفرائض، ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ۔ جس نے شریعت کے آداب بجا لانے میں سستی کی، خطرہ یہ ہے کہ وہ سنت نبوی کے بجا لانے میں، سنت نبوی کے بجا لانے میں سست ہو جائے گا، اور جو سنت نبوی کے بجا لانے میں سست ہو گیا وہ فرائض ربانی کے بجا لانے میں سست ہو جائے گا۔ جو فرائض خدا بندی کے بجا لانے میں سست ہو گیا وہ معرفت ربانی سے محروم ہو گیا۔ اللہ کی پہچان جب نصیب ہو جائے تو نہ تہجد پڑھنا مشکل، نہ زکوٰۃ دینا مشکل، نہ نماز پڑھنا مشکل، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ کی پہچان، اللہ کے حبیب کی محبت نصیب ہو جائے یہ سب آسان ہے۔ اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ معرفت ربانی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کہ جب انسان آداب کا، سنن کا، ان چیزوں کا خیال رکھے، فرائض با جماعت کا اہتمام ہو، اور جو عبادت بجا لا رہا ہے، جو عبادت بجا لا رہا ہے اس کے آداب اور سنن کا خیال رکھے تو وہ، یہ نماز سے پہلے سنتے ہوتی ہے نا جی، نماز کے بعد بھی ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ پہلے والی سنتیں یا جو غیر موقت ہے، جو بھی یہ فرائض کی تیاری کے لیے پہلے رکھ دی گئی ہیں کہ جو فرض آپ نے ادا کرنے ہیں ان کے لیے تیاری ہو جائے، پہلے سنتیں ہو جائیں، آپ کا رکوع سجود وغیرہ وضو سب صحیح ہے، فرائض سے پہلے سنت، فرائض کے بعد پھر سنتیں اور نفل ہیں، کہ فرائض میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ جو نفل ہیں اور بعد بھی چیزیں ہیں وہ اس کی تلافی کا سبب بنیں گی۔ تو فرائض کو محفوظ رکھتے ہیں اور اپنے وقت پر ادائیگی کا ضامن ہوتی ہیں سنتیں اور آداب۔ تو بات یہ ہے دوستو، تو جس شخص پر حج فرض ہے وہ سستی نہ کرے، حج کی ادائیگی میں محنت کرے، کوشش کرے، پیسے جوڑے، جو اس سے ہو سکتا ہے، درخواست دینے کے لحاظ سے، کوئی اور کام کرنے کے لحاظ سے وہ شروع کرے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے موضوع پر جب بیان فرماتے ہیں تو سورہ منافقون کا آخری رکوع پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے حکم کے بجا لانے میں تمہیں مال اور اولاد غافل نہ بنا دے، اور اگر کوئی غافل ہو گیا تو خسارے میں ہو گیا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ پورا رکوع عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پڑھتے تھے حج کے موضوع پر بیان کرتے وقت، کہ تمہیں مال اور اولاد اللہ کے احکام کو بجا لانے میں غافل نہ کرے، اور اگر غافل ہو گئے خسارے میں ہو جاؤ گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، انفاق کرو، حج ادا کرو پہلے اس کے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے۔ اور فرماتے تھے کہ جس شخص نے حج نہ ادا نہیں کیا، فرض تھا اس پر، زکوٰۃ ادا نہیں کی، فرض تھی اس پر، جب فرشتے روح قبض کرنے کے وقت آئیں گے تو یہ شخص اس وقت کہے گا کہ مجھے مہلت دی جائے، لعلی ارجع اعمل صالحا، مجھے واپس کیا جائے، میں اب حج بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، مجھے مہلت دی جائے۔ فاصدق واکن من الصالحین، میں نیکیاں بجا لاؤں گا، تصدیق کروں گا، بزرگ بن جاؤں گا۔ فرمایا کہ
اب اجل آ گئی ہے، اب مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ آیت کریمہ اور 18ویں پارے کی لعلی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ یہ بھی یہ جو حج اور نہیں کرتا فرض تھا اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا فرض تھی، جب موت کے فرشتے آئیں گے تو اس وقت حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہا جائے گا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ بس یہ ایک بات ہے، ایک اس کی تمنا ہے، ایک اس کا جملہ ہے جو یہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، میں حج بھی کروں گا، نیک بن جاؤں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، یہ جملہ پورا نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اچھی گھڑی ہے جس پر حج فرض ہے، اپنی طرف سے محنت کرے۔ نام نہیں نکلا تو کوئی بات نہیں، اس میں بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نام نہیں نکلا، جی نام نہیں نکلا تو کہیں اللہ کی طرف سے نامنظوری تو نہیں ہے، پریشان ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو دعاؤں کا اور موقع دے رہا ہے کہ خوب اور دعائیں کریں۔ یہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری جو درخواست نہیں نکلی حکومت کے حج کے لحاظ سے تو اللہ نے مجھے قبول نہیں کیا، میری منظوری نہیں ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، آپ کو موقع دیا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ نا کسی کام میں تاخیر ہوتی ہے، بندہ دعائیں بھی کر رہا ہوتا ہے، اسباب بھی بروئے کار لا رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی اس کام میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ جو دعائیں کر رہے ہیں نا اس میں اور موقع مل رہا ہے، آپ جو اس سسٹم میں لگے ہوئے ہیں آپ کی طرف سے کوتاہی نہیں عند اللہ ہو جائے گی۔ اور اگر پرائیویٹ حج کی مطلب صلاحیت رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے چلے جائیں کہ وہ بہت مہنگا ہے، وہ 5 تک ہے، یہ 2.5-3 تک ہے، اور حکومت کا نظام ماشاءاللہ کافی بہتر ہے، اور حج وہ بہتر ہوتا ہے جس میں 40-42 دن ہوں، بندے ساری چیزیں امام ترمذی والی حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 50 طواف پورے کر لیے وہ مغفرت کی سند لے کے واپس آئے گا۔ 50 طواف، اور ایک طواف 7 چکر ہوتے ہیں، 50 طواف۔ اب 50 طواف وہی شخص کر سکتا ہے نا جی جس کو 40-45 دن ملے ہیں، ہر روز وہ 5-5 7-7 10-10 طواف کر رہا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ لوگ کرتے ہیں، باقاعدہ شام کو آ کے کمرے میں لکھتے ہیں آج 3 ہو گئے، آج 5 ہو گئے، آج یوں ہو گیا، اور وہاں اللہ پاک ہمت ہی ایسی عطا کرتا ہے، ایمان جو سویا ہوا ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ علامہ کیا کہتے ہیں، نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے کہ بنگلے بنائے، اپنے دارالخلافہ کے بیچوں بیچ نہریں جاری کرے ہو دبئی والے شیخ ہو، اس کے لیے نہیں تھا تو، تیری پہچان تو یہ تھی، تیری پہچان تو یہ تھی دارالخلافہ بغداد میں ہے، اور مسلمان بچی اپنی آہو بکا کرتی ہے راجہ داہر سے، اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے تو محمد بن قاسم جیسے مجاہد اسلام سندھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تیری تو یہ پہچان تھی، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں لگا کے تو درمیان میں نہریں جاری کر کے سیرگاہیں بنا دی، سارے یورپ کو دعوت دے دی، بڑا کمال کر دیا مسلم تو نے، ایسی تیری پہچان نہیں تھی۔ نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں ہے جہاں کے لیے، رہتا ہے راوی نیل و فرات میں رہے گا، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ تو تھا بحرے بے کراں کے لیے، اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت تو دل میں بساتا، تیرے لیے حج مشکل نہیں، تیرے لیے جہاد فی سبیل اللہ مشکل نہیں، تیرے لیے رات کی بیداری آہو بکا مشکل نہیں تھی، لیکن زمین کی محبت کو دل میں لایا، جو کوڑیوں کے بھاؤ بکتی تھی تیری محبت نے اس کو کروڑوں میں پہنچا دیا۔ زمین و آسمان زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اس میں مبتلا ہو گیا۔ حدیث میں
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، او مسلمانوں ایک زمانہ آئے گا دنیا تمہیں کفر تمہیں باغی تمہیں خس و خواہشات کی شکل میں ختم کر دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ہم بہت کمزور ہوں گے، ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تعداد بہت ہوگی، بڑا نام ہوگا۔ حضور ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اسلحہ بھی ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور پھر ہمارے پاس کیا کمی ہوگی جب فوج بھی ہماری ہوگی، افراد کے لحاظ سے بھی ہم زیادہ ہوں گے، اسلحہ بھی ہوگا، تو پھر بھی ہمیں کافر خس و خواہشات کی طرح روندے گا؟ کیا وجہ ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ جس کی وجہ سے اسلام سے دور ہو جاؤ گے اور دنیا تمہارے اوپر حکومت کرے گی جیسے جناب ہمارے اوپر حکومت ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، اسلام مسلمان کی کامیابی ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب آنے میں ہے۔ جتنا دور جائے گا رسوا ہوگا، وہ تو پہلے ہی سے رسوا کر رہے ہیں، جب ادھر سے بھی ٹھکرائے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو بات یہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب کہ حج جس پر فرض ہے وہ کوشش کرے۔ اور ہر شخص کو دوستو اپنے احوال کا علم ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا بھی علم ہوتا ہے۔ بے شک اپنا مراقبہ کرے نا، بلوغ کے بعد سے ایک ایک گناہ یاد آ جائے گا، ایک ایک گناہ یاد آ جائے گا۔ مراقبہ کرے۔ اگر کوئی اللہ کے حقوق میں کمزوری ہے تو امید ہے حج پر جا رہا ہے ان کمزوریوں سے اللہ معافی دے دے گا۔ شرک نہیں کیا، کوئی نماز روزے میں کمزوری ہے اللہ معافی دے دے گا۔ لیکن اگر یاد آ گیا کہ کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے، کسی کو ستایا ہوا ہے اور والدین کو دکھ پہنچایا ہوا ہے، ناراضگی کی ہوئی ہے، تو یہ حقوق العباد ہے۔ ساتھیوں کو سلام کر کے جائیں، وہ معاف کریں نہ کریں۔ آپ کو اگر غلطی یاد ہے، آپ کو غلطی یاد ہے کہ میں نے اس کو ستایا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، غیبتیں کی تھی یا اس کو نقصان پہنچانے میں محنت کی تھی، اس سے سلام کر کے جائیں، کہا سنا معاف کرا کے جائیں۔ کسی کے پیسے کھائے ہیں، سب سے فضیلت والی چیز دوستو، فضیلت والا عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مجاہد شہید میدان حشر میں اسی خون کے ساتھ اٹھے گا۔ بہت فضیلت ہے شہید کی۔ فرمایا شہید کے سب گناہ معاف ہیں الا الدین، مگر قرض معاف نہیں۔ اگر کسی سے قرض لیا ہوا، بعض محدثین نے دین کی تفسیر یہ کی ہے کہ جو حقوق العباد ہیں وہ دین میں داخل ہے، لہذا اس کی معافی تلافی۔ جیسے جنازہ ہوتا ہے، لوگ اعلان کرتے ہیں بھائی کسی نے قرضہ کوئی لینا دینا ہو، ہمیں اس کا معلوم نہ ہو تو وہ بتا دے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے جنازہ پڑھاتے وقت، بھائی اس شخص کا قرضہ اگر کسی کے ہے، اس نے دینا ہے، اس پر قرضہ ہے کسی کا اور یہ غریب ہے نہیں دے سکتا، تو لوگ مجھ سے مطالبہ کر لیں، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، کہ جنازے سے مغفرت اس کی ہو جاتی ہے جس نے لوگوں کا لین دین نہ دینا ہو۔ جنازہ پڑھانے سے مغفرت کا حدیث میں آتا ہے 40 بندے جس کا جنازہ پڑھ لیں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 100 بندے نیک ایمان والے جس کا جنازہ پڑھ لیں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بعض ریت میں 7 صفحے وغیرہ اس طرح، وہ صفوں کی تو بات نہیں، کہیں لمبی ہوتی ہے کہیں چھوٹی، لیکن اگر اس پر بھی قرضہ ہے تو فرمایا پہلے اس کا ادا کیا جائے، وہ اعلان کر لے یا ہم نے معاف کیا ہے، یا یہ بندہ کہہ دے میں دے دوں گا، پھر جنازہ ہوگا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہی جیسے شہید کی بہت فضیلت بتا رہا ہوں، لیکن قرضہ ہوگا تو دینا ہوگا۔ یہی بات حج کے سفر کی ہے۔ کسی کو ستایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا پیسہ کھایا ہے، اپنے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے اور سچی کتاب ہے، فرمایا الانسان علی نفسہ بصیرہ، الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کس کا پیسہ کھایا ہے، کس کو ستایا ہے، کس پر ظلم و ستم کیا ہے، آج اس سے معافی کرائے، کل قیامت کی رسوائی سے بچ جائے۔ اور اگر والدین ناراض ہیں انہیں راضی کرے۔ حدیث میں ایک صحابی پوچھنے لگا
اللہ کے رسول اگر والدین نے ظلم کیا ہو پھر بھی ہم نے معافی مانگنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا والدین نے ظلم بھی کیا ہو تب بھی تم نے معافی مانگنی ہے۔ اپنے والدین کو راضی کر کے جاؤ، دعائیں لے کے جاؤ، ان کو ستاؤ نہیں۔ اللہ کے حبیب کا اعلان ہے سختر والد سختر رب، رضا الوالد رضا الرب۔ جس کا والد ناراض اس کا رب بھی ناراض ہے، جس کا والد راضی ہے، جس کی امی راضی ہے، والدین راضی ہیں، اس کا رب بھی راضی ہے، اس کا حج بھی قبول ہے، اس کی لیلۃ القدر میں عبادت بھی قبول ہے، اس کے روزے بھی قبول ہیں۔ اگر والدین کا نافرمان ہے تو یہ عبادت اور مقدس گھڑیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ فرمایا ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے پوچھا وہ بدبخت کون ہے کہ توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ ارشاد کچھ یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ دوستو اللہ دین کی سمجھ دے، اپنے والدین کی خدمت اور قدر کی توفیق بخشے۔ ان مقدس امکنہ کی زیارت کے لیے پہلے ان ہستیوں کو مل کے جانا، دعاؤں لے کے جانا سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ دین کی سمجھ